ضمنی انتخابات سے متعلق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عمر خیام۔ ناظرین، آج ہم نے بات کرنی تھی لاہور کے حلقہ 129 جو میاں اظہر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ اب اس حلقے سے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ میاں اظہر کے جو صاحبزادے ہیں حماد اظہر، جنہوں نے اس حلقے سے الیکشن لڑنا تھا، اب انہوں نے اس حلقے سے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ مشکل ترین فیصلہ اپنے والد کی نشست پر الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، اس پر آج ہم آپ کے جو تفصیلات ہیں آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ 9 مئی کو جو رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کا کیس تھا، اس میں آج پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت تھی ان کو 10 سال کی قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ فیصل آباد کے 2 MPs بھی ہیں جنہیں جو ہے وہ 10 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ ممکنہ طور پر اب کیونکہ سزا سنائی جا چکی ہے تو اب ان کی الیکشن کمیشن کی طرف سے نہلی بھی کر دی جائے گی، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ضمنی انتخابات سے متعلق جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ اتنی ہی بڑی ہے کہ جتنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی نے ایک تو کچھ دیر روز پہلے ضمنی الیکشن میں اترنے کا فیصلہ کیا تھا، اب ضمنی الیکشن میں کس پارٹی کی نشست پر یعنی کہ کس نشان پر الیکشن لڑنا ہے، آیا کہ آزاد الیکشن لڑنا ہے یا کسی پارٹی کے نشان پر۔ اب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک نشان پر یہ ضمنی الیکشن میں اترا جائے۔ آج کی جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹ سٹوریز ہیں اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل نئی سوچ کو سبسکرائب کریں تاکہ انتخابات سے متعلق جو نئی پیش رفت ہو رہی ہیں ان سے متعلق بآسانی تفصیلات آپ کو اس پلیٹ فارم سے مل سکے۔ جی تو ناظرین، ضمنی انتخابات سے متعلق بڑی بڑی خبروں کے ساتھ آپ کو سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے۔ حماد اظہر نے ایک مشکل ترین فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو آئندہ ماہ 18 سپٹمبر کو الیکشن ہو رہا ہے اس الیکشن میں وہ حصہ نہیں لیں گے۔ یہ فیصلہ کیوں کر کیا گیا؟ ایک مشکل ترین فیصلہ ہے حماد اظہر کے لیے، کیونکہ حماد اظہر کو پتا ہے کہ ان کا جو 9 مئی کیسز میں وہ کافی عرصہ جو ہے وہ منظر عام سے غائب رہے، تو اب جب وہ اپنے والد کی انتقال کے بعد واپس آئے ہیں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگرچہ کل کو وہ یہ نشست جیت جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر 9 مئی کے کسی کیس میں اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ مشکل ترین فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اپنے ایک بیان میں کہ میرے خاندان کا یہ فیصلہ ہے کہ میرے والد کی نشست جو ان کے انتقال کے بعد خالی ہوئی ہے اس پر ان کے بھانجے چودھری ارسلان ظہیر کو الیکشن لڑایا جائے۔ میرے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا ممکن نہیں ہے اور نشست جیت کر حلف لینا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ ارسلان ظہیر تحریک انصاف دور میں لاہور سبزی منڈی کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور ہونہار جو ہے وہ نوجوان ہیں۔ کمیٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے والد کی اور میری ماضی کی انتخابی مہم میں ہمارے ساتھ انہوں نے بھرپور جو ہے وہ حصہ لیا اور انشاءاللہ اگر یہ الیکشن لڑیں گے تو بآسانی یہ نشست جیتنے میں کامیاب ہوں گے۔ مزید انہوں نے ان کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ جو چودھری ارسلان ظہیر ہیں ان کے والد 2020 میں انتقال کر گئے تھے اور ان کے والد کے انتقال کے بعد میرے والد میاں اظہر مرحوم نے جو ہے وہ ان کی سرپرستی کی ہے اور انہیں اپنا وہ بیٹا ہی سمجھتے تھے۔ مزید تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس نوجوان پر 9 مئی کا کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جب 9 مئی کا جو وہ دن تھا اس دن یہ ملک سے باہر تھے، تو جبری نہلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی انتخابی مہم کی انچارج میری ہمشیرہ ہوں گی۔ انہوں نے ساری صورتحال اپنے اس پیغام میں سامنے رکھ دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کیسز کے بعد ان کا ممکن نہیں ہے، ظاہری بات ہے اس طرح حلقے میں کھل کر جو کمپین کرنا، جس طرح مسلم لیگ نون نے اس حلقے میں جو ہے وہ سعد رفیق کو اتارا ہوا ہے، وہ بھرپور طریقے سے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں حافظ نعمان صاحب ان کی الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔
اسی لیے جو ہے وہ حماد اظہر نے یہ مشکل ترین فیصلہ کیا ہے کہ یہ چودھری ارسلان ظہیر صاحب میدان میں اتریں اور ان کی ہمشیرہ ان کی جو ہے وہ الیکشن کمپین کو لیڈ کریں. اس حلقے کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس حلقے میں جو ہے وہ 2024 میں حماد اظہر کے والد مرحوم میاں اظہر نے الیکشن میدان مارا تھا. 1,03,000 سے زائد ووٹ لیے تھے اور ان کے مقابلے میں حافظ نعمان جو ابھی بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں انہوں نے 75,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے یہ وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے. اب آج کی جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے، 9 مئی کو رانا ثناءاللہ کے ڈیرے پر جو حملہ ہوا تھا اس کیس میں آج پھر سزائیں سنائی گئی ہیں، جس میں تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے جس میں عمر ایوب ہے، شبلی فراز ہے، زرتاج گل صاحبہ ہیں، احمد چٹا صاحب ہیں، ان سمیت جو ہیں وہ کئی جو 2 فیصل آباد کے MP بھی ہیں ان کو 10-10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں. اب ممکنہ طور پر جن MPs کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے دیکھا کہ جن لوگوں کو، جن MPs MNs کو سزائیں سنائی گئی ان کو نہل کیا گیا تھا، اب ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کی بھی نہلی ہو جائے گی. یہ فیصل آباد کا حلقہ ہے PP 115 جہاں سے شاہد جاوید صاحب کامیاب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی نشست پر. ان کے جو مقابلے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے محمد طاہر پرویز، ان کو انہوں نے تقریباً 15,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی تھی. دوسرا حلقہ جہاں سے PTI کے جن کو سزا ہوئی ہے، اسماعیل سیلا صاحب PP 116 سے، جنہوں نے جو ہے وہ صوبائی حلقے سے 67,000 سے زائد ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے احمد شہریار، انہوں نے 52,496 ووٹ لیے تھے، تو انہوں نے بھی یہ نشست 15,000 سے زائد ووٹوں سے حاصل کی تھی. دلچسپ بات ہے یہ ہے کہ یہ دونوں جو MPs ہیں یہ رانا ثناءاللہ کے آبائی حلقہ ہے جہاں سے یہ دونوں MPs منتخب ہوئے تھے. رانا ثناءاللہ نے گو کہ اس حلقے سے MNA کا الیکشن نہیں لڑا تھا، انہوں نے NA 100 جو فیصل آباد کی نشست ہے وہاں پر ڈاکٹر نثار جٹ کے مقابلے میں الیکشن لڑا، وہ ان سے ہار گئے تھے. ڈاکٹر نثار نے 1,31,000 سے زائد ووٹ لیے تھے اور رانا ثناءاللہ نے تقریباً 1,12,000 سے زائد، یعنی کہ 20,000 ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی تھی. یہ جو حلقہ ہے یہ NA 102 کا حلقہ ہے جہاں سے عابد شیر علی نے مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑا تھا، اور ان کو جو PTI کے امیدوار تھے چنگیز خان، انہوں نے تقریباً ان کو 32,000 سے زائد ووٹوں سے ہرایا تھا. اب تیسری جو اہم بڑی خبر سمجھی جا رہی ہے اس ضمنی انتخابات کے حوالے سے، PTI کے جو شیخ وقاص صاحب نے کہا ہے، ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ اس دفعہ آزاد نہیں بلکہ سنی اتحاد کونسل کے جو ہے وہ جماعت سے وہ الیکشن لڑیں گے. انہوں نے کہا ہے جی پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو حالیہ ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، انہیں پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس الیکشن کو سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر لڑیں. یہ آج کی بڑی جو سٹوریز تھی، بڑی اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.